بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ان کی والدہ محترمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف سے مدینہ شریف میں آنے کے بعد لے آئیں اور عرض کی آقا اور لوگوں نے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفے پیش کیے ہیں، میرے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں جو میں تحفے میں دے سکوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے جھنکا تک نہیں ہے۔ کوئی نقصان بھی ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تقدیر الہی میں ایسا ہونا لکھا تھا، وہ ہو گیا، اب کوئی بات نہیں ہے۔ تو مسلم اور بخاری شریف دونوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کی اعلیٰ چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کسی سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی سے بغض اور عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور ہر وقت تم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ عرض کی آقا اس کے علاوہ اور کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرو۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں کئی سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اپنے بزرگوں کو تحفے دیتے رہنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہاری محبت بڑھے گی اور تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے اساتذہ کرام ہیں جی، پیران کرام ہیں، ماں باپ ہیں، اپنی کمائی میں سے کچھ تحائف کے طور پر اور تحفے کے طور پر چیز لے آ کے دے دینی چاہیے۔ اس سے جو ہے محبت بھی بڑھے گی اور بزرگوں سے دعائیں بھی ملیں گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں گے تو ایمان کامل ہوگا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایمان کامل نہیں رہے گا۔ اور تیسری بات ان دونوں احادیث سے یہ ہمیں معلوم ہوئی
کہ اعلیٰ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مثلاً کوئی نمازی آدمی ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، اس سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ رسول کو راضی کرنے والے آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے محبت کرنا یہ اعلیٰ مومن بننے کی نشانی ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھو، یہ بھی اعلیٰ مومن بننے کی ایک علامت ہے، ایک صفت ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت کو دیکھیے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا۔ نئی کے پاس تشریف فرما تھے تو وہ حجامت کر رہا تھا، تو جب مونچھیں چھوٹی کر رہا تھا تو یہ ذکر کیے جا رہے تھے۔ نئی نے کہا تھوڑی سی دیر کے لیے رک جاؤ، کہیں یہ آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ فرمایا کہ یہ ہونٹ کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن اللہ کا ذکر میرے سے رہ نہیں سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارے اکابر جو ہے وہ مصروف رہتے تھے۔ اور آخری اور 5ویں بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ ناپسند کرو۔ تو اس لیے اس پر غور کر لینا چاہیے کہ کیا آج ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ضرور غور کرنا چاہیے۔ عام طور پہ گھر کے اندر جو چیز بچ جائے اور اپنے آپ کو ناپسند ہو یا اس کے اندر کوئی نمک مرچ زیادہ ہو تو پھر وہ جو ہے مولویوں کے لیے یا کسی غریب کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرف غور کر لیا جائے، اپنے لیے پسند کریں اعلیٰ کھانے اور اعلیٰ کوالٹی کے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایسی چیز منتخب کریں جو خود نہیں پسند کرتے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو جو مدارس کے اندر بکرے دیے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لینے چاہیے کہ مدارس کے اندر مدارس میں دین پڑھنے والے لوگوں کو کس قسم کے بکرے دے رہے ہیں، جن کا گوشت کچا ہوتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ لے کے دیتے ہیں۔ گھر میں کھانا ہو، کوئی فنکشن کرنا ہو تو وہ اعلیٰ کوالٹی کے۔ تو اس لیے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے مولویوں سے کہ صدقہ کریں تو تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، جبکہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہماری تو بلائیں نہیں ٹلتی۔ تو اس پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ وہ جو صدقہ میں چیز دی ہے وہ کیا خود کو پسند ہے۔ جب خود کو پسند نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ صدقہ کس کام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو خود کو چیز پسند نہیں ہے وہ اگر تم خرچ کرو گے تو اس پر تم کو نیکی نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا اپنی جب پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں بطور صدقہ نہیں دیں گے تو پھر اس سے نیکی کیا مل سکتی ہے، وہ بلائیں کیسے ٹل سکتی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نیکی ملے، تو پھر اس صورت میں ضرور یہ عمل کرنا چاہیے کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسروں کو دیں اور اپنے مسلمانوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔